بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا نبیوں کا تاجدار ہے نانا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اور میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے اور گزرا جگہ جگہ سے نواسا رسول کا اب بھی وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب بھی وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ارے ایسا سوار جس کے سوارے رسول ہے ایسا شہدائے کربلا شہدائے کربلا دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اور جس کے لیے یزید نے اتنے کیے ستم
ارے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، مجھے سلی کائنات رسول مل جائے، اور ادھر میں لات پڑھوں ادھر مقدر کو، حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا۔ ایک مرتبہ ذرا گونج پڑ جائے باواز بلند صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ بہت ہی خوبصورت کلام شہدائے کربلا کی یاد میں۔ جیڑا بھی جگت بن گیا جھلا حسین دا، جیڑا بھی جگت بن گیا جھلا حسین دا، اونے کدے نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا، اونے کدے نہیں چھوڑنا پلہ، اونے کدے نہیں چھوڑنا پلہ۔ اور یہ جو شعر ہے انتہائی خوبصورت شعر، اور قبلہ پیر صاحب اس کی تصدیق فرمائیں گے، کیونکہ پچھلے سال انہی دنوں میں 10 محرم کو آپ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش تھے، تو یہ اس شعر کی تصدیق فرمائیں گے، سنیے گا کہ میرے تو پوچھو کس جگہ ملتا ہے او خدا، میرے تو پوچھو کس جگہ ملتا ہے او خدا، ان نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا، نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا، نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا، لکھاں یزیدیاں نو کافی دوستو، لکھاں یزیدیاں نو کافی دوستو، او غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا، جیا مجاہد کلہ حسین دا، اونے کدے لی چھوڑلا پلہ، اونے کدے لی چھوڑلا پلہ، تے خنجر دے گھیٹ لی زخر دے نال لے، خنجر دے گھیٹ لی
کربل دیگر مریت سی مصلا حسین دا کربل دیگر مریت سی مصلا حسین دا اونے کدیلی چھوڑنا پلہ حسین دا اونے کدیلی چھوڑنا پلہ حسین دا اونے کدیلی چھوڑنا پلہ یا حسین یا کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین تے خاکن ذرا تو بیک لے ساگے حسین دے خاکن ذرا تو بیک لے ساگے حسین دے بھئی محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا اونے کدیلی چھوڑنا پلہ حسین دا جیڑا بھی جگت بل گیا جلا حسین دا اونے کدے چھوڑنا پلہ حسین دا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على خاتم النبيين لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. جس نو رب نے زبان عطا فرمائی ہے گنگے نو معافی جنہوں زبان ملی او درود شریف آج دے دن تے کم از کم پڑھے گا نا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
بار والے بھی سارے مل کے پڑھو والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم دوست دارے چار یارم چراغ مسجد محراب و منبر بو بکر و عمر عثمان و حیدر دوست دارے چار یارم ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف او دوست دارے چار یارم ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر عثمان آب زمزم علی حج اکبر دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی محمد گلستو علی روح گل محمد گلستو علی روح گل شدہ فاطمہ در میاں بوئے گل چون عطرش برآمد حسین و حسن چون عطرش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ساری اولاد با کمال ہے میرے نبی کی ساری اولاد با کمال ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دنیا کے لوگ بادشاہ بنتے ہیں بڑی عمر گزارنے کے بعد بہت عمر گزارنے کے بعد الیکشن ہوتی ہیں ووٹ پڑتے ہیں گنتی بنتی ہے پھر ممبر ہوتے ہیں ممبر پھر انتخاب کرتے ہیں پھر جا کے کوئی بادشاہ بنتا ہے میرا حسین تو وہ بادشاہ ہے میرا حسین تو وہ بادشاہ ہے جن کو کاندھے پر نبی نے اٹھا کے کہا تھا یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے ان کے لیے جوان ہونا ضروری نہیں تھا جوانی یا بڑھاپا ضروری نہیں مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواری ضروری تھی تو خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی کیا فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین جو آپ کو بادشاہ مانتا ہے کھلے دل سے پڑھے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین
دین است حسین دین بنا است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد سر دے دیا سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و نگہبان ہو۔ آج ہم 10 محرم الحرام 1442 ہجری میں اتوار کے دن نواس رسول، جگر گوشہ بطول، نور نگاہ علی، حضرت امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار، کربلا کے شاہ سوار، صبر و رضا کے پیکر، صبر و رضا کے پیکر، صبر و رضا کے پیکر۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب حسین پاک کا صبر دیکھا ہوگا تو صبر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوگا، صبر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوگا۔ وہ صبر و رضا کے پیکر حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج یوم عاشور ہے، اس دن کے صدقے سے امام علی مقام کی سواری کی قدموں سے لگتی ہوئی خاک کے صدقے سے مالک جتنے ہمارے آباء و اجداد دوست احباب اس دنیا کو چھوڑ گئے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے مالک، ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کی قبروں کو منور فرما دے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ان سب کو سیدنا امام حسین کی شفاعت و سفارش نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں مالک سب کو شفا نصیب فرما، اندر باہر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما، جو خاندان گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں ان میں بیمار ہیں تو مالک ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ جتنے بھی اولاد بیٹھے ہیں آج حسنین کریمین کے اس مقدس دن کا صدقہ، امام علی اصغر کی شہادت کا صدقہ ان بھی اولادوں کو اولاد والا بنا دے، اے مالک بھی اولادوں کو اولاد والا بنا دے، اے مالک جتنے بے روزگار ہیں ان سب کو رزق حلال عطا فرما دے۔ عزیز دوستو، قرآن کی آیت پاک تلاوت کی ہے، یقین جانے پہلے کچھ اور مناظر ہوا کرتے تھے، پہلے کچھ اور باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب تک در حسین دیکھا ہے اب وہ انداز بدل گیا ہے۔ جب سے حسین پاک کا در دیکھا ہے، جب سے حسین پاک کا گھر دیکھا ہے، اندر کی کیفیت ہی بدل گئی ہے، اندر کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ ہمارے بیٹے کو کانٹا چوبھے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، حسین تیری عظمت کو سلام ہے، اپنے ہاتھوں سے بچے ذبح کروا کے کہہ رہے تھے مالک اگر تو یوں ہی راضی ہے حسین بھی تجھے راضی کر کے ہی جائے گا، حسین تجھے راضی کر کے ہی ایسے نہیں جائے گا۔ اے مالک اگر تیری رضا اسی میں ہے، مالک تیری خوشنودی اسی میں ہے کہ میں آج بچے قربان کروا کے امتحان دوں، حسین بھی کمزور نہیں ہے، حسین بھی کمزور نہیں ہے، حسین بھی بے بس نہیں ہے، حسین وہ ہے جس نے پیدا ہو کر سب سے پہلے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، پیدا ہو کر شہد کا رس نہیں چوسا ہے، حسین وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی نبی کا لعاب دہن گھٹی میں لیا ہے، جس کے اندر پہلی خوراک نبی کا لعاب ہو کبھی کمزور ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جس کی پہلی خوراک نبی کا لعاب دہن ہو، ارے جن پانی کے کنووں کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل
یا 1400 سال قبل اپنا لعاب دہن ڈالا، آج تک وہ کھارے نہیں ہوئے، تو جس کو میرے نبی نے خود چسوایا، میرے نبی نے جس حسین کو خود لعاب دہن ایک دن نہیں، کنویں کے اندر تو ایک مرتبہ ڈالا ہے، تھوڑا سا ڈالا ہوگا، ایک مرتبہ ڈالا ہے، تو کنواں آج تک کھارا نہیں ہوا ہے۔ میں نے ان میں سے کئی کنووں کے پانی پیے ہیں، بیر عثمان کا پانی میں نے پیا ہے، بیر روحا کا پانی میں نے پیا ہے، بیر علی کا پانی میں نے پیا ہے، بیر غرض کا پانی میں نے پیا ہے۔ یہ وہ کنویں جن میں میرے پاک نبی کا لعاب دہن ایک مرتبہ گیا ہے، وہ کبھی کھارے نہیں ہوئے ہیں، آج تک میٹھا پانی ہے۔ اور جس حسین کو 40 دن تک، جس حسین کو 40 دن تک میرے نبی اپنی زبان چسواتے رہے، اس حسین کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا؟ اس حسین ابن علی کی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا؟ اور حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں جن کی سواری رسول بنے، جن کی سواری گج وج کے بولو، جن کی سواری رسول بنے۔ میرے اور تیرے بچوں کے کھلونے تو پلاسٹک کے اور عارضی ہوتے ہیں، کچ کا کھلونا، چاک کا کھلونا زمین پر گرا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ اپنی ماں کے گھر میں ہوتے دل کرتا نہ کھیلنے کے لیے، یہ بڑی عشق والی بات بتا رہا ہوں، بڑی محبت والی بات بتا رہا ہوں، دل کرتا نہ کھیلنے کے لیے۔ تو حسین پاک کیا کرتے تھے؟ اپنے نانا کو آواز دیتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، نانا مصطفیٰ کریم کو آواز دیتے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پیارے حسین پاک حسن پاک کو سینے سے لگاتے، سینے سے لگاتے تھے۔ بریدہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ شہزادوں کو پہلے سونگھتے تھے، فَيَشُمُّهُمَا، دونوں شہزادوں کو سرکار پہلے سونگھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سونگھتے تھے۔ ہم سوال کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم، سونگھتے تو پھولوں کو ہیں، پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، عطر کو سونگھا جاتا ہے، گلاب کو سونگھا جاتا ہے، موتیا اور چنبیلی کو سونگھا جاتا ہے، خوشبوؤں کو سونگھا جاتا ہے، آپ شہزادوں کو سونگھتے ہیں۔ فَيَشُمُّهُمَا، پہلے آپ سونگھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سنو، ان الحسن والحسین لیہانیا من الدنیا والآخرہ، میں دنیا کے لیے گلاب پھول ہوگا، دنیا کے لیے چنبیلی پھول ہوگا، دنیا کے لیے موتیا پھول ہوگا، محمد کے لیے حسن بھی پھول ہے، حسین بھی پھول ہے۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کے لیے حسن بھی پھول ہے، حسین بھی پھول ہے۔ کیسا پھول ہے؟ فرمایا کہ پھول وہ ایک پھول ہوتا ہے جس کی تھوڑی سی مدت ہوتی ہے، چند گھنٹے یا چند لمحے، اس کے بعد وہ مرجھا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ میرے ایسے پھول ہیں، دنیا کا نظام تو معطل ہو سکتا ہے، دنیا کا نظام تو ختم ہو سکتا ہے، نہ میرے حسن کی خوشبو ختم ہوگی، نہ حسین کی خوشبو ختم ہوگی، نہ میرے حسن کی خوشبو ختم ہوگی، نہ میرے حسین کی خوشبو۔ کیسی عظیم پھول ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں، دنیا کے اندر ہم آپ کے پسینے سے خوشبو لیتے ہیں، یا آپ کی پسندیدہ خوشبو عود ہے، ہم اس سے خوشبو لیتے ہیں، تو قیامت میں جنت کے اندر کون سی خوشبو سب سے اعلیٰ ہوگی؟ کون سی خوشبو سب سے اعلیٰ ہوگی؟ تو میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے اندر کسی پھول کی، جنت کو کسی پھول کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو مہکنے کے لیے کسی کلی کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو مہکانے کے لیے کسی عطر کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ خوشبو کیسے ہوگی؟ میں جب میرے شہزادے حسنین جن کو مصطفیٰ نے سونگا ہے، جب یہ جنت میں داخل ہوں گے، کبھی بھی جنت کی خوشبو ختم نہ ہوگی۔
کبھی بھی جنت کی خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادوں کو پہلے سونگھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہلے سونگھتے تھے۔ کملی والے اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے آئے، دونوں شہزادے بے قرار و بہتاب ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے ہم کھیلیں تو کس کے ساتھ کھیلیں؟ میں تم میرے ساتھ کھیلو، میں تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں۔ تم میرے ساتھ کھیلو، میں تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں۔ مدینے کے بازار میں نبی ایسے کھلاتے تھے کہ کاندھوں پہ اٹھا کے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ سواری کتنی خوبصورت ہے شہزادوں کی، ان شہزادوں کی سواری کتنی خوبصورت ہے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا عمر یہ دیکھ، یہ نہ دیکھ کہ سواری کتنی خوبصورت، یہ دیکھ سوار کتنے خوبصورت ہے۔ نعم الراکب تو کہا تم نے، سواری کتنی اچھی ہے، نعم المرکب بھی کہ عرض کی سونا سوار خوبصورت ہو تو سواری بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو میں جیسے میرے حسن و حسین حسین ہیں ویسے رب نے ان کی سواری بھی حسین بنائی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں شہزادوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا کہ ایسے کرو میں تمہاری سواری بنتا ہوں، تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ سرکار نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور یوں زمین کے اوپر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل رہے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو کاندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ کس پہ بٹھایا ہے؟ کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے سین کے اندر سرکار یوں گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ شہزادے سرکار کی زلفوں کو پکڑ کے مہار بناتے ہیں۔ شہزادے بھی خوش ہیں، شہزادوں کو اٹھانے والے رب کے نبی بھی خوش ہیں۔ سرکار نے پھر یوں اپنے جسم کو ہلارا دیا تو ایک شہزادہ زمین پر اترتا ہے، پھر دوسرا شہزادہ تھام لیتا ہے، اس کو پھر بھی چاہتا ہے۔ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، بڑے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے شہزادوں سے کہا تمہیں پتہ نہیں تمہارے نانا نبی ہیں؟ اپنے نانا کو تکلیف دیتے ہو۔ میرے حبیب فرماتے ہیں بیٹی چھوڑ دو، آج یہ میری پشت پر سوار ہو کر یہ جب تیرے سینے میں چلے گے تو کل کو حسین جب کربلا میں جائے گا تو سواری پر ڈولے گا نہیں، اس سواری پر جب بیٹھے گا اسے لغزش نہیں ہوگی۔ اور حسین پاک کربلا میں اکیلے ہی نہیں تھے، میرے نبی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا زاد ہیں، سرکار کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 10 محرم کو دوپہر کے وقت میں سویا ظہر کی نماز پڑھ کے، جمعے کی نماز پڑھ کے، تو میں نے خواب میں دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آقا کے چہرے مبارک پر، سرکار کے داڑھی مبارک پر اور بال مبارک پر ریت کے آثار ہیں، ریت کے آثار ہیں، پریشانی کے آثار ہیں، ہاتھ پہ ایک شیشی پکڑی ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے کریم نے کہا سارا دن حسین اور اس کے بچوں کی لاشیں اٹھاتا رہا ہوں، ان کے خون کو اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ریت عطا فرمائی کربلا کی۔ میرے نبی کا علم تو دیکھیے، میرے نبی کے علم تو دیکھیے۔ میرے نبی کو خبر تھی کہ اس وقت تک سارے دنیا سے جا چکے ہوں گے، ام سلمہ زندہ ہوگی۔ ام سلمہ میرے نبی چاہتے تو وہ ریت حضرت فاطمہ کو بھی عطا فرما سکتے تھے، مٹی، جس کے متعلق فرمایا تربت ہی کربلا، یہ کربلا کی مٹی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ نے عطا نہیں فرمائی، اما عائشہ صدیقہ کو عطا نہیں فرمائی، ام الفضل کو عطا نہیں فرمائی، کسی اور کو نہیں دی، میرے نبی نے دی ہے تو ام سلمہ کو دی ہے رضی اللہ عنہا، کیونکہ میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس وقت اور کوئی نہیں ہوگا، یہ موجود ہوگی۔ ام سلمہ جب یہ مٹی، یہ ریت خون میں تبدیل ہو جائے
تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس شیشے کی طرف دیکھا تو خون سے بھر چکی تھی۔ میں نے اس دن، اس تاریخ، اس وقت کو یاد رکھا۔ جب یہ قافلہ واپس آتا ہے تو خبر ہوئی تو وہی تاریخ، وہی دن تھا، وہی وقت تھا جس وقت وہ مٹی خون بنی تھی، اسی لمحے حسین پاک کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی فاطمہ کے بیڑے میں ہیں، دونوں شہزادوں کی سواری بنے ہیں، اور سرکار جب جاتے تھے نا، حضرت برائدہ کی حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث ہے، جب تشریف لے کے جاتے تو پوچھتے اے میری بیٹی فاطمہ وہ منا کدھر ہے، میرا منا کدھر ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا عرض کرتے ہیں بابا جان وہ کھیلنے گئے ہیں، تو میرے کریم آقا بےتاب ہو جاتے۔ جب حسنین کریمین شہزادے تشریف لے آتے تو میرے محبوب دونوں کو اٹھاتے تھے، اور اٹھانے کا انداز کیا ہوتا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار آگے بڑھتے، ایسے آگے بڑھتے جیسے کوئی دوست کا انتظار کر رہا ہو، آگے بڑھتے، فَيَشُمُّهُمَا ان کو سونگتے، وَيَضُمُّهُمَا ان کو پھر چومتے، رَفَعَ أَيْدِيَهُمَا سرکار پھر ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، سینے سے لگا لیتے، اور دعا کرتے تھے مالک میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر۔ اور حسنین کریمین کی شان، حضرت ابو محزم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے، حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے پر تھے، جنازے پر تو جنازہ جب ہو گیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ جید صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کی حدیث سے روایت کی ہیں، جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر لنگر کھاتے رہے ہیں، جن کو سب سے زیادہ قربت مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے، جو ہمہ وقت مسجد نبوی کے اندر ڈیرے لگا کر اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھو کہ رسول اللہ کی صفہ یونیورسٹی کی کلاسز کے مانیٹر تھے، کلاس مانیٹر تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، حضرت ابو محزم فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھ کے ہم جب فارغ ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ابو ہریرہ اپنی چادر سے امام حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں، امام حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ کبھی صحابہ کو اہل بیت سے جدا نہ سمجھنا، صحابہ کو اہل بیت سے جدا نہ سمجھنا۔ ارے صحابہ کی قربت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار کے یہ جو 4 یار ہیں نا، 4 یار، کتنے یار؟ 4 یار، حق 4 یار، حق 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 حق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سرکار کے 4 یہ جئی صحابی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ انتخاب رسول دیکھیے، انتخاب رسول دیکھیے، 2 سرکار کے صحابی سرکار کے سسر ہیں اور 2 سرکار کے داماد ہیں، 2 سرکار کے داماد ہیں۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں تو اہل بیت کی محبت بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ سمجھداروں کو یہ اللہ بلاتا ہے اور دولت عطا فرماتا ہے۔ 2 سرکار کے سسر صحابی اور 2 سرکار کے داماد۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جب اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہی خواہش ہوتی ہے نا کوئی معزز گھرانہ ہو، کیوں جی؟ عزت والا گھرانہ ہو، کوئی معتبر گھر ہو جہاں ہم رشتہ جوڑیں تو پتہ چلے کہ کسی عزت والے کے ساتھ رشتہ جڑا ہے۔
تو میرے نبی کے رشتوں کے فیصلے تو خود خدا نے کیے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے جبریل وہی لے کے آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وصال کے بعد کی بات ہے، سرکار پریشان اور اداس رہتے تھے ام المومنین کی وجہ سے، وصال کی وجہ سے۔ جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم آپ کو فرماتا ہے، سلام بھی دیتا ہے اور رب فرماتا ہے ہم نے عرش عظیم پر عائشہ اور آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، آپ زمین پر جا کر ابو بکر سے عائشہ کا ہاتھ مانگے۔ اور جس گھرانے کا انتخاب نبی کے لیے رب کرے، اس گھر والوں کے لیے کوئی بکواس کرے، اس کی اپنی بدبختی نہیں، اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ سرکار کی تو واضح حدیث ہے، میں نہ میرے سسرال والوں کو برا کہو نہ میری اولاد کو برا کہو۔ ایک عام انسان اپنے سسرال کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کرتا، سگے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جی میری ساس بھی ٹھیک ہے، سسر بھی ٹھیک ہے۔ تم کسی عام بندے کے سامنے اس کے سسرال کی برائی نہیں کر سکتے، اور تم رسول اللہ کے سسرال کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہو۔ بدبخت و بد نصیب ہو۔ حضرت علی پاک کی روایت کرتا حدیث سنیے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے، سمعت، میں نے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں افضل الانبیاء، فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر۔ تمام بشروں میں، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا رأیتم یسبون صحابی، جب تم کسی بدبخت کو دیکھو نا کہ میرے صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، زبان دراز کرتا ہے، فقولو، پھر کہو تم، لعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، علی شرکم، تمہارے شر پر بھی رب کی لعنت ہو۔ جسے رب لعنتی کہہ دے وہ خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، عمران ابن حسین کی روایت کردہ حدیث، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبون صحابی، آقا فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا، کسی بھی صحابی کو، ابو بکر عمر عثمان و علی کی تو شان ورال ورا ہے، ان کی تو شان کے کیا کہنے ہیں، فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو میں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، قیامت تک ہر ایمان والے کی لعنت ہے۔ کوئی بدبخت اٹھ کے بات کرے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی میرے نبی کے گھر میں، حضرت عمر کی ایک بیٹی میرے نبی کے گھر میں۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، بڑی مزے کی بات ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے حضرت علی کے داماد بھی ہیں، حضرت علی کی ایک بیٹی حضرت عمر کے گھر میں بھی ہے، حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ نکاح نے، حضرت عمر کے ساتھ ان کا، حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر اس لحاظ سے حضرت علی کے داماد بھی ہوئے، حضرت علی کے داماد حضرت عمر ہے تو حضرت حسنین کریمین کے رشتے میں کیا لگتے ہوں گے؟ بولیں کیا لگتے ہوں گے؟ حضرت حسین کے کیا لگتے حضرت عمر؟ حضرت علی کے تو داماد ہو گئے، بہنوئی اتنی قربت والے رشتے کو تم بھانکو،
اور محبت اہل بیت کا دم بھرو، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر عظمت صحابہ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ساتھ تھے، مزار کے اندر بھی ساتھ ہے، مزار کے اندر بھی، جن کو میرے نبی نے جنتی کہا ہو، جن کے ایمان کی ضمانت میرے نبی نے خود عطا فرمائی ہو، تم ان کے بارے میں بکواس کرو۔ اہل بیت اطہار کا دم بھرنے والوں، صحابہ کو اہل بیت سے جدا مت سمجھنا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہر نبی نے کہا کہ ہم تم سے تبلیغ کے متعلق، تبلیغ کے حوالے سے کوئی اجر صلہ نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے لیں گے، لیکن رب نے اپنے حبیب سے کہا محبوب ان سے مانگو، ان سے کہو، آپ فرمائیں کہ جو میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، دین دیا ہے نا، دین دیا ہے، دین جو دیا، اسلام جو دیا، اس کے بدلے میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، نماز کا تحفہ دیا، کوئی اجر نہیں مانگتا، روزے کا تحفہ دیا، اجر نہیں مانگتا، تم جہنم میں جانے والے تھے، تمہیں جنتی بنایا، اس کا اجر نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، اتنا کہتا ہوں کہ تم میرے قریبیوں سے پیار کرنا، میرے قرابت داروں سے، میرے قرابت داروں سے کتنا پیار ہو؟ میں اتنا پیار ہو، اتنا پیار ہو جیسے جسم کا روح کے ساتھ پیار ہے۔ روح کے بغیر جسم کام والا ہے؟ بولیں، روح جسم سے نکل جائے تو جسم کام والا ہے؟ روح نکال دی جائے تو آنکھیں دیکھے گی؟ روح نکال دی جائے تو زبان کلام کرے گی؟ روح نکال لی جائے تو ہاتھ حرکت کریں گے؟ روح نکال لی جائے تو قدم چلیں گے؟ روح نکال لی جائے تو دل کے دھڑکن موجود ہوگی؟ روح نکال لی جائے تو کوئی ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا؟ روح نکال لی جائے تو آپ کا ناک سوکھ سکے گا؟ نہیں۔ تو جیسے روح کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں ہے، ایسے ہی محبت اہل بیت کے بغیر تمہارا ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان کسی کام کا۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، فرمایا کہ تم میری آل سے پیار کرو، میری آل سے پیار، میری اولاد سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، میں تمہارے ایمان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور سب سے اوکھا وقت ایمان بچانے کا وہ موت والا وقت ہوتا ہے۔ جب موت کی گھڑی ہوتی ہے تو شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں، کلمہ بھول جاتا ہے، لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، تم میں سے جو میری آل سے پیار کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، وہ ایمان کی حالت میں جائے گا۔ وہ کس کی حالت میں جائے گا؟ ایمان کی حالت میں جائے گا۔ اس ایمان کی ضمانت اللہ کے حبیب دے رہے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، فرمایا کہ ہر بندہ تڑپے گا، ہر بندہ ترسے گا، مالک شہادت کی موت دے، مالک شہادت کی موت دے، مالک شہادت کی موت دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تم میری آل سے پیار کرو، جب موت آئے گی تو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، شہیدوں والی موت ہوگی۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، فرمایا جنت مانگنے والو تم میری آل سے پیار اپنے سینے میں اور دل میں بٹھا لو۔ کس میں بٹھا لو؟ دل میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، میری آل سے پیار دل میں بٹھا لو، ان سے مودت رکھو، عقیدت و محبت رکھو، کتنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرو۔ میں تم مانگتے رہو گی یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما۔ میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، بشرہ
ملک الموت بالجنہ، میں کہ موت کا فرشتہ روح بعد میں قبض کرے گا، جنت میں پہلے تمہارا مکان تمہیں دکھائے گا۔ اور آگے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، جو میری آل سے محبت کرتا 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 موت کی دہلیز تک پہنچ گیا، اس کو موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، میں اس کی قبر کو عام انسانوں جیسے قبر نہ سمجھنا، جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے، اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کا مزار۔ اب ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین پاک سے پیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں حسین پاک سے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کربلا کے اندر امام علی مقام تشریف لے گئے، اور اس کربلا کے واقعے سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے۔ آج بھی جب کوفے کے اندر جاؤ نا، کوفہ میں جو جامع مسجد کوفہ ہے جہاں حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا، اسی مسجد میں حضرت امام مسلم بن عقیل کا مزار پاک ہے، عروہ بن حاری کا مزار پاک ہے، جنہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی۔ مختار ثقفی کا وہاں پر مزار ہے، جس نے یزید اور اس کے ہاتھیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ جب آپ امام مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، درگاہ پہ جاتے ہیں، تو یقین جانے دل جو پھٹنے کو آتا ہے، دل پھٹنے کو آتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کی اتنی بڑی قربانی، اپنی بھی جان فدا کے اپنے بچوں کو بھی قربان کروایا۔ آپ نے وفا نبھائی اہل بیت سے، بچوں نے بھی وفا نبھائی اہل بیت سے۔ بچوں سے بھی جب ابن زیاد کی فوج کے فوجی پوچھتے نا، بتاؤ تم کون ہو، کہتے تھے حسین ابن علی کے غلام ہیں، حسین ابن علی کے۔ موت کو ترجیح دی ہے، مرنے کو ترجیح دی ہے، غلامی نہیں بدلی ہے۔ ہمیں کوئی تھوڑی سی دھمکی لگا دے تو ہم فوراً قبلہ بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت جی کیا کریں، مصلحت ہے، وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، یاری کسے نال ہوندی ہے، کھانا پینا کسے نال ہوندا ہے، یہ تے ساڈے بھروسے تقوی۔ حسین پاک گئے نا کربلا میں، یزید اور حسین پاک کے مقاصد میں فرق کیا تھا؟ حسین پاک چاہتے تھے نماز ہمیشہ رہے۔ کیا چاہتے تھے؟ نماز 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 نماز۔ یزید چاہتا تھا نمازی ختم ہو جائے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ نمازی۔ حسین چاہتے تھے شرابی کوئی حکمران نہ ہو، یزید چاہتا تھا شراب عام ہو۔ حسین زنا کے خلاف، یزید زنا کے حق میں۔ حسین حرام کے خلاف، یزید حرام کے حق میں۔ حسین حج کعبۃ اللہ کو آباد کرنا چاہتے تھے، یزید کعبۃ اللہ کو ویران کرنا چاہتا تھا۔ حسین اسلامی نظام زکوٰۃ کو رائج کرنا چاہتے تھے، یزید اس کی مخالفت کرنا چاہتا تھا۔ تو حسین اور یزید کے جو درمیان فرق تھا وہ یہ تھا کہ یزید کے بازار میں بے نمازی اچھے، یزید کے دربار کے اندر بے نمازی اچھے، نافرمان اچھے، حرام خور اچھے، اور حسین کے دربار میں نماز پڑھنے والے اچھے۔ کیونکہ حسین تو خود قرآن کی تفسیر تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز بھی تھا، صبر بھی تھا، نماز بھی تھا اور صبر بھی۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے تو اللہ کی ذات انہی کے ساتھ تھی۔ اللہ کی ذات بھی، وہ پیاسے رہ کر آج بھی زندہ ہیں، وہ پیاسے رہ کر آج بھی زندہ ہیں۔ یزیدی لشکر کھا پی کر فرات پر قبضہ کرنے کے باوجود آج بھی فنا ہے، آج بھی مردہ ہیں، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین کی شہادت یزید کی موت ہے۔
جب ہم وہاں پر گئے نا حسین پاک کا گھر دیکھا، وہ پل کی تھی حکومت یزید کی، چمک رہا ہے آج بھی گھرانہ حسین کا۔ جا کر وہاں جب کربلا میں دیکھا امام علی مقام حضرت عباس اور تمام ائمہ اہل بیت کے گھرانے، سونے کے مینار، سونے کے در و دیوار، سونے کی مزار۔ میں نے کہا کہ جنت کے اندر پڑا ہے کہ سونے کی دیواریں ہوں گی، رب نے دنیا میں دکھا دیا ہے بادشاہ حسین یہاں بھی ہے، بادشاہ حسین وہاں بھی ہے۔ حسین یہاں بھی بادشاہ ہے، حسین وہاں بھی بادشاہ ہے۔ تو حسین سے محبت کی علامت کیا ہے؟ حسینی مقصد کو پورا کرنا، حسینی مقاصد کو پورا کرنا۔ یزیدی پروڈکٹ کے اندر بے نمازی ہیں، زکوٰۃ چور ہیں، حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، سود خور ہیں، زنا کرنے والے، شراب پینے والے۔ اے حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، تو یہ سوچ، تو یزید کی پروڈکٹ استعمال کرتا ہے یا حسین کے لنگر پہ پلنے والا ہے؟ تجھے حسین کی عطا کردہ نعمتیں پسند ہیں جن کی خاطر انہیں جان دی، یا یزید والی پسند ہیں؟ اگر نعرہ تو حسین کی محبت کا لگائے نماز نہ پڑھے، نعرہ تو حسین کی محبت کا لگائے پیسے ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود تو حج نہ کرے، حسین کی محبت کا تو نعرہ لگائے اور پیسہ مال ہونے کے باوجود تو زکوٰۃ نہ دے، حسین کی محبت کا تو نعرہ لگائے اقتدار پر بیٹھ کر تو رشوت کھائے، حرام کھائے، حسین کی محبت کا تو نعرہ لگائے اور تو سود کے مال کو حلال سمجھے، حسین کی محبت کا تو نعرہ لگائے لوگوں کے حق کھاتا پھرے، تو قیامت کے دن پھر حسین پاک کے دفتر سے تجھے کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ جو یزیدی کارخانوں میں کام کرتے ہیں قیامت کے دن اسی کارخانے میں جائیں گے۔ جو حسین کے مکتب کے طفل ہیں وہ حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے، وہ حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور حسین پاک کی محبت کا سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جو حسین کا محب ہوگا وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوگا، وہ کبھی بے نمازی، وہ کبھی بے نمازی۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں اپنی جگہ پر، یہ تمام کام اپنی جگہ پر۔ حسین کو مانا ہے تو حسین کی مانو، جب حسین کی مانو گے تو پھر مسلمان ہوں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اندر تو یہ معاملات مسجدیں بنا دیتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ پھر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حسین پاک نے تو خنجر کے نیچے معلوم تھا کہ سر سجدے میں جائے گا تو کٹ جائے گا، لیکن حسین کو یہ بھی معلوم تھا، قرآن کہہ رہا ہے خنجر چلانے والا تو مردہ ہوگا، جس پہ چلے گا وہ زندہ رہے گا۔ خنجر چلانے والا مردہ ہو جائے گا، جس پہ خنجر چلے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا، یہ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا جو میری راہ میں کٹ چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جسم کے حصے بکھرے پڑے ہیں، کوئی کہاں پڑا ہے کوئی کہاں پڑا ہے، میں خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ، ان کو مردہ، واللہ احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ تو ایسی عظیم زندگی میں داخل ہو چکے ہیں جس زندگی کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، میں نہ کہنا۔ پھر اگلے سپارے، چوتھے سپارے میں فرما دیا سختی کے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار خیال کے اندر بھی مت لے کے آنا، خیال کے اندر بھی
کہ ان کے تو جسم جدا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کٹ گئے، ان کے تو پیسز علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تو ہم کیوں سوچتا انسان کیوں مردہ نہ کہے؟ نہ سوچنا بھی نہیں، سوچنا بھی بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا تمہیں کھانے اور پینے کے لیے، تمہاری زندگی کی ضرورت کے لیے تمہیں سارا دن دھوپ پہ جلنا پڑے گا، پھر شام تک کچھ کما کے لاؤ گے کھانے کے لیے، تمہیں سردی کی ٹھنڈی ہواؤں کو جھیلنا پڑے گا، پھر تم کما کے لاؤ گے اپنے کھانے کے لیے، محنت کرنی پڑے گی، پسینہ ایک کرنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا، لیکن جن کو تم ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کے سمجھتے ہو نا یہ مردہ ہو گئے، نا بل احیاء، ان کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، عند ربہم یرزقون، رب اپنے دست قدرت سے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اللہ کھلاتا بھی ہے، اللہ ان کو پلاتا بھی ہے، یہ تو اعلیٰ زندگی میں ہے، یہ تو اعلیٰ زندگی میں ہے۔ تو حسین پاک نے کربلا میں دکھایا نہیں، سر تن سے جدا ہو گیا، یزیدیوں نے کہا کہ ہم نے حسین کو مار دیا، نیزے کے نوک پر آپ کے سر کو چڑھایا گیا، آج بھی کوفے کی گلیوں کو ہم نے جا کے دیکھا، تو یقین جانے بڑے حسین بازار ہیں، کاروباری بازار ہیں، بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے وہاں پر، لیکن ویران نظر آتے ہیں، ویران نظر آتے ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھ لو وہ اداس اور ویران نظر آتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک عالم دین سے پوچھا، میں نے کہا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ جب سے حسین کو شہید کیا ایسے ہی ہو گئے ہیں، رونقیں ختم ہو گئیں، اور جن کے چہرے تمہیں اجڑے ہوئے لگے سمجھ لو حسین کی پھٹکار ہے ان پر، اور جن کے چہرے تمہیں چمکتے دمکتے لگے سمجھو کہ حسین کی دعا ہے ان پر۔ نوکے کی نیز پر حسین پاک کا سر ہے، کوفے کی گلیوں سے گزارا جا رہا ہے، پھر بھی حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر بھی حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کوفہ سے آگے جب دمشق کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں عیسائی راہب ایک رات کے لیے 20,000 دینار دے کے یزیدی فوج کو سر حسین اپنے پاس رکھتا ہے، اور رکھ کے سامنے کہتا ہے حسین پاک گواہ رہنا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا، آپ میری بخشش کی ضمانت دینا۔ سر حسین سے آواز آتی ہے، اے میرے نانے کے دین میں داخل ہونے والے، حسین بھی تیرا گواہ، اس کا نانا بھی تیرا گواہ ہے۔ سر حسین بتا رہا ہے شہید مردہ نہیں، شہید زندہ ہے، شہید مردہ نہیں، شہید زندہ ہے۔ یہ حسین پاک کے سر مبارک ہے۔ ایسے ایسی معجزات و کرامات بیچ میں سے ظاہر ہوئی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور میرے دوستو، میرے احباب جو یہاں پر تشریف لائے ہو، لاک ڈاؤن کے بعد یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 10 محرم سے ہم پھر درس قرآن کی محفل کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر اتوار کو یہی رونق اسی وقت پہ سجدی رہا کرے گی جب تک جسم میں جان موجود ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت جدا جدا نہیں ہے، جدا جدا نہیں ہے۔ ان کی رشتہ داری بتا دوں آخر میں، حسین پاک آپ کا جو نکاح ہوا نا حضرت بی بی شہربانو سے، وہ نکاح حضرت عمر نے کروایا ہے۔ کس نے کروایا؟ حضرت بی بی شہربانو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، یزدگرد کی بیٹی ہے۔ ایران فتح ہوتا ہے، بی بی شہربانو مسلمانوں کے قبضے میں ہو کر مدینہ شریف آتی ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو چکا، شہزادی کی باری ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شہزادی، ان کے لیے کوئی شہزادہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر شہزادہ ہوتا۔ آپ نے ہر طرف نظر دوڑائی، نگاہ دوڑائی، اپنے ممبر و مسجد سے نیچے اترے، حسین پاک کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، امام علی مقام کے ہاتھ کو تھام کر کہتے حسین پاک
پوری روئے زمین پر میں نے دیکھا ہے، آپ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی شہزادہ نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی شہزادہ نہیں ہے، لہٰذا یہ شہزادی آپ کے نکاح میں آپ قبول کر لیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم کی محبت کا انداز، عبداللہ ابن عمر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ بابا جان حسین پاک نے مجھے غلام زادہ اور آپ کو غلام کہا ہے، جبکہ میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھا حسین نے مجھے غلام کہا، کاش کہ ہمیں بھی اپنا غلام کہہ دیں، کاش کہ ہمیں بھی اپنا غلام کہہ دیں۔ حسین پاک نے اپنا غلام کہا؟ فرمایا ہاں، عرض کی ہاں غلام کہا ہے۔ فرمایا یہ کاغذ یہ پینسل لو، حسین پاک سے وہ لکھ کر دیں۔ او صحابہ کو جدا سمجھنے والوں، لکھ کر دیں۔ دوڑے آئے، کہا کہ حسین ابن علی لکھ کر دیں کہ عبداللہ ابن عمر بھی غلام ہے، عمر بھی غلام ہے، اس کے جد بھی غلام ہے، قیامت تک آنے والے ساری نسل ہماری غلام ہے۔ حسین پاک نے کاغذ قلم پکڑا، میں حسین ابن علی جگر گوشہ بطول نواز رسول اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، عمر بھی ہمارا غلام، اس کا بیٹا بھی ہمارا غلام، ان کی ساری نسل ہماری غلام۔ نیچے دستخط کر دیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب وہ ٹکڑا کاغذ کا پکڑا، چوما اور آنکھوں سے لگایا، میں گواہ ہو جاؤ عمر جب دنیا سے چلا جائے یہ ٹکڑا سینے پہ رکھ کر کفن میں پنہا کر دینا۔ فرشتے آ کر پوچھیں گے عمر کیسے آئے ہو، کون ہو، تعارف کراؤ۔ عمر یہ کاغذ دکھائے گا، دیکھو میں حسین کا غلام۔ اے صحابہ کے خلاف زبان دراز کرنے والوں، تمہیں کیا پتا صحابہ کی کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، کتنی والہانہ محبت۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کا گھرانہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہزادے ہیں امام حسین کے۔ کن کے شہزادے ہیں؟ امام حسین کے۔ کربلا میں جو واحد بچ جانے والے، جن کی نسل سے قیامت تک سید چل رہے ہیں، سادات جتنے بھی ہیں امام زین العابدین کی اولاد پاک سے ہے۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں محمد باقر۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ محمد باقر۔ امام محمد باقر ائمہ اہل بیت میں امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام باقر ہے۔ امام باقر جب جوان ہوتے ہیں نا، جوان تو اولاد جب جوان ہو تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ہونے دا بیاہ کریے، سیرہ سجائیے، خوشیاں دیکھیے۔ آپ جب جوان ہوئے تو امام زین العابدین نے اب ذہن میں سوچا، خیال کیا کہ اپنے اس بیٹے شہزادے کا نکاح کروں، لیکن نکاح کہاں کروں؟ تلاش میں لگ گئے، جستجو میں لگ گئے، تلاش کرتے کرتے نگاہ اس گھرانے پر پہنچی جس گھرانے پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ تھی۔ آپ نے پورے مدینہ میں دیکھا، مکہ میں دیکھا، شام و ایران و یمن میں دیکھا کہ کون سا گھرانہ ہے جس گھرانے سے رشتہ جوڑوں، کیونکہ رشتہ جوڑنے کے لیے بڑا معزز ہونا ضروری ہے کہ ہم اس عزت دار گھرانے میں جوڑیں جہاں سے فخر ہو۔ تو امام زین العابدین نے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو ایک گھر ابو بکر صدیق کا گھر نظر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، حضرت محمد بن ابی بکر۔ حضرت محمد بن ابی بکر کے آگے بیٹے ہیں حضرت قاسم۔ کیا نام ہے؟ حضرت قاسم کا نکاح ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی حضرت اسما سے، حضرت اسما سے، چچا زاد سے، اور ان دونوں کے نکاح سے پیدا ہوتی ہے ایک بیٹی جن کا نام ہے حضرت فروا۔ کیا نام ہے؟ حضرت فروا۔ تو امام زین العابدین چل کے آتے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں،
رشتہ مانگنے کے لیے حضرت قاسم جو حضرت ابوبکر صدیق کے پوترے ہیں، اور آگے کہتے ہیں قاسم معلوم ہے میں کون ہوں؟ عرض کی آپ لائی کے تعارف نہیں ہے، آپ کا تعارف تو روح زمین کیا آسمانوں پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ میں کہ میرے باپ کا نام حسین ہے جو جنتی جوانوں کی سردار، میری ماں شہربانو جو ایران کی شہزادی، میرے دادا کا نام علی المرتضی شیر خدا ہے، میری دادی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ہے، اور میرے دادی کے بابا کا نام ہے محمد مصطفیٰ جو امام الانبیاء ہے۔ میں نبی کا نواسا، علی کا پوترا، فاطمہ کا پوترا، حسین کا بیٹا ہوں۔ میں تیرے گھر میں آیا ہوں اپنے نانا کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، جیسے میرے نانا مصطفیٰ کریم آپ کے دادا ابوبکر کے گھر کے اندر گئے تھے اماں عائشہ کا رشتہ مانگنے، ویسے میں آج آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر سے کیا۔ کن سے کیا؟ امام باقر سے کیا۔ تو اللہ نے اس رشتے کے جڑنے کی صورت میں ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام امام جعفر صادق، کیا نام ہے؟ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ نام تو جعفر صادق کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ دو سچوں کی اولاد ہوں، دو سچوں کی اولاد ہوں۔ پوچھا کون سے سچے؟ فرمایا کہ ایک ابو بکر سچے ہیں، دوسرے علی سچے ہیں۔ دو سچوں کی اولاد کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ جہاں بغداد شریف میں میری رہائش تھی نا، ہوٹل تھا جہاں ہم رہتے تھے، وہ بالکل امام موسیٰ کاظم کی مزار مقدس کے سامنے تھا۔ امام تقی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دونوں وہاں۔ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام امام رضا جن کا مزار ایران میں ہے۔ امام رضا کے بیٹے کا نام امام جواد جن کا نام ہے امام تقی۔ ان کے آگے بیٹے کا نام امام نقی، پھر آگے ان کے بیٹے کا نام امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری کے آگے جو بیٹا آئے گا جو آخری امام ہوگا امام مہدی۔ ائمہ اہل بیت کی فہرست، ان کا شجرہ نسب کھول کے دیکھو، ددیال میں تمہیں علی کھڑے نظر آئیں گے، ننیال میں ابوبکر صدیق کھڑے نظر آئیں گے۔ اور جن کا ننیال صدیق اکبر ہو، جن کا ددیال علی المرتضی ہو، تم ددیال کو تو پکڑ لے تو ننیال کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ننیال کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ننیال بڑا مقدس رشتہ ہے، میرے نبی نانا تھے نا، میرے نبی نانا تھے نا۔ تو میں بیٹی فاطمہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ میرے بیٹے، میں نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، حسین منی انا من الحسین۔ تو عزیز دوستہ، آج کے اس پرفتن دور میں میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا فتنہ اتنا تیزی سے گر رہا ہوگا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، گھر گھر میں ایسے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو آج فتنہ پرور لوگ بہت پیدا ہو چکے ہیں، صحابہ کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف۔ تو آپ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی اپنے نسلوں کی تربیت کیجئے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، رسول اللہ کی اولاد سر جتنی ہیں سب اولاد سے محبت کریں، میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب صحابہ سے محبت کریں، قیامت تک آنے والے اولیاء کاملین سے محبت کریں۔ اور یہ محبت کیسے ملے گی؟ آپ اپنے بچوں کو نیکی کی محافل و مجالس میں لے کے جائیں۔ آج گلی گلی کوچہ کوچہ بازار میں سبیلیں لگی ہیں، لنگر تقسیم ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں وصیت و نصیحت کرتا ہوں، کسی ایسی جگہ سے مت پانی پینا، کسی ایسی جگہ سے مت لنگر کھانا جس گھر سے صحابہ کے بغض کی بدبو آ رہی ہو۔ صحابہ کے بغض کی بدبو جہاں سے آئے وہاں کا لنگر کھانا حرام ہے، وہاں سے پانی پینا حرام ہے۔
اور جہاں سے عشق صدیق، عشق فاروق، عشق عثمان، عشق علی کی خوشبو آئے، وہاں کا لنگر کھاؤ، رحمت ہی رحمت ہے۔ اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے، ان کو ایسی محافل میں ساتھ لے کے آیا کریں۔ آج کے بچے ہیں، کل کے وہ جوان بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔